اور یہاں جو آگے جملہ ہے اللتی اخرج العباد، وہ زینتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اس لیے کہ اس دنیا میں اس زمین پر جو کچھ بھی چیزیں ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ خلق لکم لانتفاعکم، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ فرمایا والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہے، وہ بھی تو اللہ نے بتانی ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو سورہ انعام کے آخر میں گزرا ہے، تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، تو وہ سارے محرمات بیان کر دی، اب اشارہ انہی کی طرف ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بھولے خاموشی اختیار کی، کیوں؟ اس کے اندر بندوں کو رعایت دی ہے کہ اگر ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، اگر اللہ ان کو حلال کر دیتا تو ہمیں یہ اختیار تھا کہ ہم انہیں حرام کر سکتے تھے۔ ان کی حکمت کیا ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ان کی حکمت کو وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر خنزیر حرام ہے، کیوں حرام ہے، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا تھا نا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کیوں پیدا کرتا ہے اس کو جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح ہر وقت کر رہے ہیں، تو تیرا ذکر چاہیے، تیری تسبیح چاہیے، تو وہ تو ہم ہر وقت کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ آسمان پر بارش بر جگہ میں خالی نہیں ہوتی جہاں اللہ کا ذکر فرشتے نہ کر رہے ہوں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں، ذکر و تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، میں بہتر جانتا ہوں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے ضد نہیں کی کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، ہمیں دلیل سے سمجھانا۔ اللہ نے ان کو کہا اب یہ آدم بن گیا، اس کے آگے جھک جاؤ۔ تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ فرشتے ان میں تو معصیت کا وہ ہے ہی نہیں نا مادہ۔ لیکن بات یہ ثابت ہوئی کہ مخلوق کا کام یہ نہیں ہے کہ خالق کی تخلیق کے اندر نکتہ چینیاں کرے، خواہ مخواہ اپنے ایک حجت بازیاں شروع کر دے، کج بازیاں شروع کر دے، یہ اس کا استحقاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کا علم ناقص ہے وہ کامل علم والے کی بات پر تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ کا علم کامل ہے، وہ علم ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ مخلوق کا علم ناقص ہے، آپ اس دیوار کے پرے نہیں دیکھ سکتے اور اللہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ آپ ایک کیڑی کی آواز نہیں سن سکتے اور وہ زمین کی تہوں میں جو کیڑی ہے اس کی آواز بھی سنتا ہے، تو کیا مقابلہ ہے اس کے علم کا؟ لہٰذا تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ اللہ نے جو کیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ فرمایا والطیبات من الرزق، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ رزق پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک مقام پہ فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ایک نہیں دو شرطیں لگا دی، حلال اور طیب۔ فرق کیا ہے؟ حلال ہی طیب ہوتا ہے، لیکن کبھی حلال غیر طیب بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر پیسہ رشوت سے آیا ہو تو پیسہ ویسے تو کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، نوٹ کو کوئی ناپاک کہتا ہے؟ ہم تو تصویر والا نوٹ بھی نہیں چھوڑتے کہ جیب میں رکھتے ہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو پیسہ، مال، زر ناپاک چیز نہیں ہے، لیکن اگر چوری کا ہو تو ناپاک ہے۔ اس لیے حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، دونوں باتیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک اور مثال ہے، مرغی ہے، اگر آپ اس کی گردن مروڑ کے اس کا گوشت بنا کے کھانا چاہیں تو حلال تو تھی لیکن طیب نہیں رہی، کیوں؟ حرام ہو گئی، آپ نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔
کہ آپ اس کو ذبح کرتے اللہ کا نام لے کر. اگر اللہ کا نام نہیں لیا اور ذبح کر لیا پھر بھی حرام ہوگی. تو اس لیے دونوں باتیں لازم ہیں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی بلی کے گلے پہ چھری پھیرے اور کہے دیکھو میں بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر رہا ہوں تو حلال ہو جائے گی، تو حلال نہیں ہے. فرمایا کہ قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجیے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ. یہاں ایک اور بات واضح کر دی کہ دنیا میں تو یہ ہے ہی صحیح نا، سب کے لیے ہے ویسے، لیکن اللہ نے حلال و حرام کے جو قاعدے دیے وہ اہل ایمان کے لیے. اہل کفر اس کو نہیں مانتے، صرف سے ایمان جو نہیں رکھتے تو انہوں نے ماننا کیسے ہے؟ یہ احکام جتنے بھی ہیں شریعت کے، ان کا مکلف کون ہے؟ مومن، مسلم. لیکن آپ کی شریعت کے احکام کا مکلف غیر مسلم نہیں ہے. مثلا آپ کسی غیر مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، تم بھائی خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے. جو کھاتے ہیں، جو اپنے نزدیک جائز سمجھتے اور غیر مسلم ہیں، تو آپ اس پہ نکیر نہیں کر سکتے. لیکن ایک مسلمان کے لیے جو چیز ممنوع ہے احکام کے طور پہ، تو وہ ظاہر ہے اس کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. فرمایا کہ کذالک، یہ پھر چیزیں دنیا میں تو کھانے پینے کی یہ تمام نعمتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، لیکن خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے. اہل کفر کو پھر یہ نعمتیں وہاں نہیں ملیں گی، نہ ٹھنڈا پانی ہوگا، نہ مشروبات ہوں گے، نہ معقولات ہوں گے، نہ یہ فروٹ اور سبزیاں ہوں گی. یہ ساری نعمتیں وہاں ان کو نہیں ملیں گی. خالصۃ یوم القیامہ، یہ اہل ایمان کے لیے خالص ہے. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جانے. قل انما حرم ربی الفواحش، کھانے پینے کی اشیاء کی حلت و حرمت کا قاعدہ بیان کرنے کے بعد اب اخلاق کی حلت و حرمت کی بات آ گئی. فرمایا انما حرم ربی الفواحش، بے شک حرام کیا میرے رب نے فواحش کو، ہر وہ چیز جو آدمی کے اندر جنسی خواہشات کو غلط رخ پر لے جانے کا سبب بنے، وہ فواحش ہے. ہر وہ چیز، اور یہاں تصویر ہو، کوئی فلم ہو، کوئی ویڈیو ہو، یا کوئی کہانی ہو، کوئی قصہ ہو، کوئی واقعات ہوں، ان کو بیان کر کے آدمی کے اندر جذبات شہوانی کو انگیخت کیا جائے، اٹھایا جائے، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے. یا یہ بھی اس کی ایک صورت ہے کہ لباس تو پہنا جائے لیکن پہننے کے باوجود آدمی ننگا ہو، یہ بھی فواحش میں ہے. گفتگو میں فحاشی ہو، لباس میں فحاشی ہو، رویوں میں فحاشی ہو، تو شریعت اس سے منع کرتی ہے. حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری فواحش بھی منع ہے اور باطنی بھی منع ہے. اب مثلا یہ ہے کہ شریعت نکاح کی اجازت تو دیتی ہے، کوئی رشتہ مانگنا جائز ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ جہاں رشتہ طے ہو رہا ہے انہیں دیکھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو فرمایا کہ بھئی ان کی منگنی ہوئی، پوچھا اپنی منگیتر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات نکاح کے بعد آدمی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو خرابی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے نا کہ وہ بچے والے کے گھر جاتے ہیں اور بچی والے کے گھر جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف امر نہیں ہے. البتہ کچھ رسومات خود ساختہ جو ہیں وہ اضافی ہیں. تو یہاں کوئی چوری چھپی کسی سے آشنائی کر دے، یہ شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے. بے شک وہ اس کو اپنے ساتھ نکاح کی دعوت ہی کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اخلاقی اعتبار سے صحیح ہے. یہ جو پوشیدگی کے ساتھ روابط پیدا کر کے قائل کرنا ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک آدمی تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھے گا، شاید حدود کو تجاوز نہیں کرے گا، کوئی ایسا ہوگا جو کر جائے گا، بلکہ بہت سے ایسے ہوں گے جو کر جائیں گے. لہذا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اسی لیے سورہ مائدہ ہے یا سورہ نساء میں ہے کہ تم چوری چھپی آشنائی
اختیار مت کرو۔ آج ہمارا معاشرہ اسی چیز سے عبارت ہو رہا ہے، اور ہم نے ہی یہ سارا مسالہ ہم نے ہی ڈالا ہے اپنے رویوں سے، اپنے نظام سے، اپنی غیر اخلاقی قدروں سے۔ ہم نے ان چیزوں کو رواج دیا، تقویت دی کہ جنہوں نے قوم کی ذہن کو خراب کیا ہے، معاشرتی بگاڑ میں پورا پورا حصہ ڈالا ہے، بلکہ ذریعہ بنے ہیں۔ تو پھر آج پھر رونے کے سوا کیا ہے؟ مجھے یاد ہے ایک بہت بڑا خاندان، علمی خاندان، اور ان کی بیٹی ایک صاحب علم اور صاحب تقوی خاندان کی بیٹی عدالت میں جا کے اپنے ماں باپ کے خلاف بیان دیتی ہے، اور ان کے لیے دنیا میں آنکھ اٹھا کے دیکھنے کا موقع باقی نہیں رہتا۔ اس پہ اخبارات میں بڑے تبصرے کیے، بہت کچھ لکھا گیا۔ اب وہ ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، کوئی تبصرہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ کلچر بن چکا ہے اور اس میں کوئی آر نہیں سمجھی جاتی۔ لہٰذا ہر وہ بات جو معاشرے کے اندر بد اخلاقی کو رواج دے وہ فواحش میں شامل ہے۔